سوال یہ ہے کہ کیا جنت میں ہم اپنے والدین سے ملاقات کر سکیں گے، اور وہ لمحہ کیسا ہوگا؟ کیا ہم جنت میں ایک دوسرے کو پہچان پائیں گے، اور جنت میں ایک ساتھ رہنے کے لیے ہمیں آج کیا کرنا ہوگا؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کریں گے، بلکہ ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ جنت کہاں ہے، اس کی منزلیں کتنی ہیں، اور جنت کے باغات، محلات، نہریں اور چشمے کیسے ہوں گے۔ تو آئیے اس روح پرور سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، مقدس کتاب قرآن مجید ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک عارضی امتحان ہے، اور اس میں سب سے قیمتی تحفہ والدین کا سایہ ہے۔ جب یہ سایہ اٹھتا ہے تو دل میں ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے جو کسی سے نہیں بھرتا۔ لیکن دوستو، اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ جدائی ہمیشہ کی نہیں ہے۔ قرآن و حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ جنت میں دوبارہ ملنا ممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب کوئی مومن موت کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور اس کی روح سے کہتے ہیں، نکلا، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ وہ روح اس خوشبو کے ساتھ نکلتی ہے جیسے بہترین خوشبودار مشک ہو۔ فرشتے اسے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں اور آسمان کے دروازے تک لے جاتے ہیں۔ وہاں موجود فرشتے خوشبو محسوس کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ زمین سے آئی ہوئی کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر اسے اہل ایمان کی ارواح کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ وہ ارواح اسے دیکھ کر ایسے خوش ہوتی ہیں جیسے کسی بچھڑے ہوئے پیارے کو مدت بعد دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، فلاں کا کیا حال ہے اور فلاں کہاں ہے؟ اگر وہ کہے کہ وہ ابھی نہیں آیا تو وہ ارواح افسوس سے کہتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ جہنم کی طرف ہوگا۔ لیکن ایک کافر کے موت کے وقت کا منظر بالکل مختلف ہے۔ عذاب کے فرشتے اس سے کہتے ہیں، نکلا، اللہ کے عذاب کی طرف، اس حال میں کہ تو اللہ سے ناراض ہے اور اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ اس کی روح بدبودار مردار کی طرح نکلتی ہے، اور جب اسے زمین سے اوپر لایا جاتا ہے تو فرشتے کراہت سے کہتے ہیں، یہ کتنی گندی بدبو ہے۔ پھر اسے کفار و مشرکین کی ارواح میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے بارے میں فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، لیکن ایمان والے خاندان جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ اور یاد رکھیے، جنت میں ایک اصول ہے کہ جو بات جنتی چاہے گا اللہ اسے عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان دنیا میں جس سے محبت رکھے گا آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اگر ہم ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے تو اپنے پیارے والدین، بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں سے جنت میں ملاقات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کہ جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارا دل چاہے، اور وہ سب کچھ ہے جو تم مانگو۔ تو پیارے دوستو، سوچئے جنت میں پہلا لمحہ کیسا ہوگا، جب ہماری آنکھوں کے سامنے نہریں، محلات، جنتی پھل، خیمے، سونا، موتی اور ریشم جگمگاتے ہوں گے۔ پھر ہم ان عزیزوں سے ملیں گے جو برسوں پہلے رخصت ہو گئے تھے۔ ایک بیٹا اپنے والدین سے لپٹ جائے گا، والدین اپنے بچپن میں بچھڑ جانے والے بچوں کو گود میں بھر لیں گے، بھائی اپنے بھائیوں سے یوں ملے گا جیسے صدیوں کی پیاس بجھا رہا ہو۔ ہم مریض کو تندرست دیکھیں گے، اندھے کو روشنی ملتے دیکھیں گے، غمگین کو خوشیوں میں نہاتے دیکھیں گے، بوڑھے کو جوانی میں لوٹتے دیکھیں گے، اور بوڑھیا کو پھر سے حسن کی روشنی میں نہایا ہوا۔ پھر وہ لمحہ آئے گا جب ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی زیارات نصیب ہوں گی، صحابہ کرام علیہ السلام سے مصافحہ ہوگا، علماء امت سے ملاقات ہوگی، اور ہم شہداء اور اکابرین کا دیدار کریں گے، جاگتی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے۔ پھر نہر کوثر پر ہمارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم استقبال فرمائیں گے۔ سونے کے برتنوں میں کوثر کے جام عطا ہوں گے، ایسا جام جس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے۔ اسی دوران کہا جائے گا، یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آ رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پہلو میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ہم سنیں گے وہ ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ایک دل چھو لینے والی اذان سنائی دے گی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے بعد ایک سریلی دل نشین آواز گونجے گی اور بتایا جائے گا یہ ہیں داؤد علیہ السلام جو رب کی کبریائی بیان کر رہے ہیں۔ ہم ان ہستیوں کو بھی دیکھیں گے جن کے قصے قرآن میں پڑھے، اصحاب الاخدود، اہل کہف، اصحاب سفینہ، آل فرعون کا مومن، اصحاب کریہ کا مومن اور بادشاہ ذوالقرنین۔ اور پھر سب سے بڑا لمحہ آئے گا، ہمارا رب جل جلالہ ارشاد فرمائے گا اے جنتیو، ہم عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہیں کسی اور چیز کی طلب ہے؟ ہم عرض کریں گے اے ہمارے رب اور کیا مانگے؟ تو نے ہمارے چہرے روشن کیے، ہمیں جنت میں داخل کیا اور جہنم سے نجات بخشی۔ تب اللہ پاک حجاب ہٹا دے گا اور ہم دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ اسی لمحے ہمیں احساس ہوگا جنت کی سب سے عظیم نعمت تو اللہ کا دیدار ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا آج میں نے تم پر اپنی رضا واجب کر دی، اب کبھی تم پر ناراض نہ ہوں گا۔ دوستو سوچئے جنت کی پہلی رات اور پہلی صبح کیسی ہوگی، جہاں کوئی حکم، کوئی ممانعت، کوئی حساب کتاب باقی نہیں رہے گا۔ منافقت، فتنہ، قتل و غارت سب پیچھے رہ جائیں گے۔ بیماری، بڑھاپا، کمزوری، غم اور مشقت سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہے وہ جنت جس کے لیے محنت کرنی ہے، قربانی دینی ہے، نیک عمل کرنے ہیں۔ سن لو بے شک اللہ کا سامان قیمتی ہے اور اللہ کا سامان جنت ہے۔ دوستو یہ سب سن کر دل بے اختیار چاہتا ہے کہ ہم جانیں آخر یہ جنت کیا ہے، کہاں ہے، کیسی ہے، اس کی منزلیں کیسی ہیں، پھاٹک کتنے ہیں، باغات، عمارتیں، نہریں، چشمے اور وہ سب نعمتیں جن کا وعدہ ہمارے رب نے اپنے نیک بندوں سے فرمایا ہے۔ پیارے دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ اور انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام تیار کیا ہے اسے جنت کہتے ہیں، اسی کو بہشت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر قسم کی راحت، خوشی اور سکون کا سامان موجود ہے۔ لمبے چوڑے اونچے اونچے محل جو سونے، چاندی اور قیمتی جواہرات سے مزین ہیں، جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے نفیس خیمے، گھنے اور شاداب باغ، میٹھے پانی، خوش ذائقہ دودھ، عمدہ شہد اور شراب طہور کی نہریں، قسم قسم کے لذیذ کھانے، ہر موسم کے پھل شفاف اور چمکدار برتنوں میں پیش کیے گئے، اعلیٰ ریشمی لباس، جگمگاتے زیورات، غالیچوں اور مسندوں سے آراستہ، اور سب سے بڑھ کر ایسی حسین و جمیل حوریں جن کا حسن دنیا کی سب سے خوبصورت عورتوں سے بڑھ کر ہے۔ جنت کے اس بے مثال نظارے میں خدمت کے لیے نہایت حسین و جمیل، خوش اخلاق اور نورانی چہرے والے نوجوان چاروں طرف مؤدبانہ انداز میں دست بستہ کھڑے ہوں گے، ہر وقت تیار، ہر لمحہ حاضر، صرف آپ کی خدمت کے لیے۔ بلکہ جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو دل چاہے، جو آنکھوں کو بھائے اور روح کو سرسار۔ یاد رکھیں یہ سب نعمتیں ایسی ہیں جن کا تصور بھی اس دنیا میں ممکن نہیں۔ یہ کبھی کسی آنکھ نے انہیں دیکھا، نہ کسی کان نے ان کی خوشخبری سنی، اور نہ ہی کسی کے دل میں ان کا خیال آیا۔ اور ان سب انعامات سے بڑھ کر وہ لمحہ ہوگا جب جنت کے باسی اپنے رب خداوند قدوس کا دیدار کریں گے۔ ایسا منظر، ایسی لذت اور ایسا سکون جو ہر لذت پر فوقیت رکھتا ہے۔ جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ بیماری ہوگی، نہ بڑھاپا، نہ موت۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ جوان اور تندرست، کھائیں گے، پئیں گے، مگر نہ انہیں کسی جسمانی حاجت کی فکر ہوگی، نہ کوئی تکلیف، نہ بھوک، نہ ناک بہنا، نہ کوئی بوجھ۔ صرف ایک ہلکی سی ڈکار آئے گی اور جسم سے مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ نکلے گا جو سب کھانے پینے کو ہضم کر دے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، بس ہر لمحہ خوشی، ہر قدم پر مسرت اور ہر طرف وہ نعمتیں اور لذتیں جن سے جنتی کبھی اکتا نہیں سکیں گے۔
ہر دن ایک نئے رنگ، ایک نئی خوشبو اور ایک نئے ذائقے کے ساتھ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دوستو، قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں جنت کی حقیقت اور اس کی بلندی کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوتا ہے۔ زیادہ درست قول یہی ہے کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت الماوا وہ مقام ہے جو سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، وہ درخت جو آسمانوں کی انتہا پر ہے، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت کی چھت عرش عظیم کے نیچے ہے۔ جنت کی تعداد 8 ہے، جن کے نام دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت العدن، جنت الماوا، جنت الخلد، جنت الفردوس۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 برس کی مسافت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہمیں بتایا گیا کہ جنتی لوگ اپنے مقام سے جنت کے بلند درجے ایسے دیکھیں گے جیسے ہم زمین سے مشرق یا مغرب کی طرف چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھتے ہیں۔ جنت کے پھاٹک بھی لاجواب اور شان و شوکت کی حامل ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ان پھاٹکوں کے دونوں بازوؤں کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہے، مگر جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اتنے ہجوم کی وجہ سے وہاں گنجائش کی کمی محسوس ہونے لگے گی۔ بلکہ دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے باغات کے بارے میں ایک حیرت انگیز واقعہ بیان فرمایا۔ جب مومن جنت میں داخل ہوگا تو اسے 70,000 ایسے باغات نظر آئیں گے، اور ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے۔ ہر درخت پر 70,000 پتے ہوں گے، اور ہر پتے پر یہ جملہ لکھا ہوگا: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، امت گنہگار اور رب بخشنے والا ہے۔ یقین کریں ہر پتے کی چوڑائی اتنی ہوگی کہ مشرق سے مغرب تک برابر ہوگی۔ یقین کریں ہر پتے کی چوڑائی اتنی ہوگی کہ مشرق سے مغرب تک کے برابر ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے بنے ہوں گے، یعنی یہ ختم نہ ہونے والی نعمتوں اور روشنیوں کی دنیا۔ جہاں تک جنت کی عمارتوں کا تعلق ہے تو آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ہر اینٹ یا تو سونے کی ہوگی یا چاندی کی، اور ان عمارتوں کا گارا، یعنی جو چیز اینٹوں کو آپس میں جوڑتی ہے، وہ نہایت خوشبودار مشک ہوگی۔ ان کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی طرح چمکدار ہوں گے، اور دھول زعفران کی خوشبو پھیلا رہی ہوگی۔ اور مزید روایات میں آتا ہے کہ بعض عمارتیں نور کی روشنی سے جگمگاتی ہوں گی، کچھ یاقوت سرخ کی مانند چمکتی ہوں گی، اور کچھ زمرد کی سبز روشنی سے دمک رہی ہوں گی۔ یہ سب جنت کی شان و شوکت اور اللہ کی بے پایہ نعمتوں کا مظہر ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں سکون، حسن اور رحمت کی کوئی حد نہیں۔ دوستو، جنت کی نعمتوں میں سے ایک بے مثال انعام وہ نہریں ہیں جو وہاں بہتی ہیں۔ نہریں جو شیریں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی صورت میں جنتیوں کو نصیب ہوں گی۔ جب جنتی ان نہروں میں سے پانی پئیں گے تو انہیں ایسی زندگی ملے گی کہ موت کا تصور بھی ان سے دور ہو جائے گا۔ یہ پانی ایسا پاکیزہ اور زندہ دل کرنے والا ہوگا کہ جنتی ہمیشہ زندہ و جاوید رہیں گے، ان پر کبھی موت کا سایہ نہیں پڑے گا۔ اسی طرح جب وہ دودھ کی نہر سے نوش کریں گے تو ان کے جسم میں ایک خاص طرح کی فربہی اور طاقت پیدا ہوگی، جس کی بدولت وہ کبھی کمزور یا لاغر نہیں ہوں گے۔ یہ دودھ نہ صرف غذائیت سے بھرپور ہوگا بلکہ جسمانی طاقت کا سرچشمہ بھی بنے گا۔ شہد کی نہر سے جب وہ پی لیں گے تو انہیں ایسی صحت اور تندرستی نصیب ہوگی کہ وہ بیماری اور تکلیف سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ جنتیوں کو کوئی جسمانی درد یا کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ شہد کی مٹھاس جیسی اس نہر میں شفائی خصوصیات شامل ہیں جو جسم کو مکمل طور پر صحت مند رکھتی ہیں۔ اور جب وہ شراب کی نہر سے نوش کریں گے تو ان کے اندر ایک ایسی خوشی اور سرور کی کیفیت پیدا ہوگی کہ وہ ہمیشہ مسرت و راحت میں مبتلا رہیں گے۔ یہ شراب ایسی پاکیزہ اور روح کو بہلانے والی ہوگی کہ جنتی کبھی غمگین نہیں ہوں گے، ان کے دل ہمیشہ شاد اور خرم رہیں گے۔ یہ چاروں نہریں ایک خاص حوض میں جمع ہوتی ہیں جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ وہی حوض ہے جس کا ذکر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی جنت کے اندر موجود ہیں۔ قیامت کے دن اسے میدان حشر ملایا جائے گا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ یہ حوض نہ صرف جنتیوں کے لیے باعث سکون ہے بلکہ دنیا کی تمام انسانیت کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ جنت میں اور بھی کئی چشمے ہیں جن کے نام
قرآن و حدیث میں آتے ہیں۔ کافور جو خوشبو اور تازگی کی علامت ہے، زنجبیل ایک خوش ذائقہ اور توانائی بخش چشمہ، سلسبیل جو صاف اور تازہ پانی کی نہر ہے، تسنیم جو بلند ترین اور پاکیزہ ترین چشمہ ہے جس کا پانی صرف خاص جنتی پئیں گے۔ یہ چشمے جنت کی نعمتوں کی وسعت اور خوبصورتی کی ایک اور جھلک ہیں جو جنتیوں کو ہمیشہ کے لیے خوشی، سکون اور تر و تازگی سے بھرپور رکھیں گے۔ دوستو، جنتی چاہے بچپن میں فوت ہو یا عمر رسیدہ ہو کر دنیا سے رخصت ہوا، جنت میں ہمیشہ 30 سال کی عمر کا جوان اور توانا روپ اختیار ہوگا۔ جنت میں اس کی عمر کبھی بڑھتی نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ اسی خوبصورت، جوان اور صحت مند حالت میں رہے گا، جہاں آرام و سکون اور راحت کی زندگی ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ادنا درجے کے جنتیوں کو ہزاروں خادم ملیں گے جو ان کی خدمت میں ہر وقت مصروف رہیں گے۔ ساتھ ہی ان کے لیے 72 بیویاں ہوں گی جن کی خوبصورتی اور شان وصف سے باہر ہے۔ ان جنتیوں کے لیے موتی، زبرجد اور یاقوت سے مزین ایسے عالیشان اور وسیع و عریض خیمے کا اہتمام کیا جائے گا جس کا رقبہ اتنا بڑا ہوگا کہ جاویہ اور سنا کے 2 شہروں کے درمیان فاصلہ بھی چھوٹا محسوس ہو جائے گا۔ اور جنت میں حوروں کا ایک خاص جلسہ بھی ہوگا جس میں وہ اس خوبصورت اور دل کو چھو لینے والے کلام کو گائیں گی: ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہم فنا نہیں ہوں گی، ہم چین میں سکون پانے والی ہیں، کبھی غمگین نہیں ہوں گی، ہم خوشی اور محبت کی علامت ہیں، کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ مبارک ہو ان لوگوں کو جو ہمارے لیے بنے ہیں اور ہم ان کے لیے۔ یہ منظر جنت کی بے پایاں خوشیوں، محبتوں اور راحتوں کا ایک لازوال اظہار ہے جو ہر مومن کی آرزوؤں سے بڑھ کر ہے۔ دوستو، جنت میں ہر جمعے کا دن ایک خاص موقع ہوگا۔ وہاں ایک خوبصورت بازار لگے گا جہاں شمالی ہوا چلے گی۔ یہ ہوا جنتیوں کے چہروں اور ان کے لباس پر جب چمٹے گی تو ان کے حسن و جمال میں خاص نکھار آ جائے گا اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین اور دلکش نظر آئیں گے۔ جب یہ جنتی بازار سے واپس اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو ان کے اہل خانہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور کہیں گے، خدا کی قسم تمہارا حسن و جمال بہت بڑھ گیا۔ تو جنتی جواب دیں گے، تم بھی اتنے حسین لگ رہے ہو، ہمارے پیچھے تم سب کا حسن بھی بڑھا ہے۔ یہ خوبصورت تبادلہ محبت جنت کی خوشیوں میں مزید اضافہ کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے تو اللہ کا منادی اعلان کرے گا، اے اہل جنت، اللہ نے تمہارے لیے ایک اور انمول وعدہ رکھا ہے۔ جنتی حیرت سے پوچھیں گے، کیا ہمارے چہرے پہلے سے روشن نہیں ہوئے؟ کیا ہمیں جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل نہیں کیا گیا؟ منادی جواب